رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے حضرت عائشہ سے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے جہاد سب سے افضل عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے، ہم عورتیں ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے عمدہ ترین جہاد اللہ کے گھر کا حج، عمدہ ترین جہاد عورتوں کے لیے حج کا سفر۔ یہ حج پہ جانے والی مسلمان عورت کو اللہ اتنا اجر دیتا ہے جتنا ایک مجاہد کو دیا جاتا ہے، اور جو حج اور عمرے پہ جائے مالک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا غازی فی سبیل اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں۔ غازی مجاہد حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہے، اللہ نے ان کو بلایا اور انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، پھر انہوں نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے ان کو عطا کر دیا۔ یہ اللہ کے مہمان ہے، یہ قافلہ اللہ کے مہمانوں کا قافلہ ہے۔ پھر یہ قافلے والے، یہ مہمان، یہ موحدین جب اپنے اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ عز و جل ان کو عطا کرتا ہے۔ اور اگر حاجی یا عمرہ کرنے والا حج کے راستے میں فوت ہو جائے، حج تک پہنچ ہی نہ سکے، مکہ پہنچ ہی نہ سکے، تو مالک کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ یہ نیت لے کر نکلا ہے، اللہ اس کے نکلنے پر ہی اس کو حج اور عمرے کا پورا ثواب عطا کر دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا او معتمرا او غازیا ثم مات في طريقه كتب الله له اجر الغازي والحاج والمعتمر۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، غازی بن کر نکلا، حج کے لیے نکلا یا عمرے کے لیے نکلا، اب یہ اپنے راستے میں اگر مر جائے تو مالک عز و جل اس کے حج، عمرہ یا جہاد کا پورا ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بڑا عظیم سفر ہے، بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں جو حالت توحید میں اس حج کے سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہا، اونٹنی پر بیٹھا، احرام باندھا ہوا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ ترانہ گاتا ہوا جا رہا، اونٹنی لڑکھڑائی، یہ اوپر سے گرا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، فوت ہو گیا۔ اس نے عمرے کو نہیں پایا، بیت اللہ نہیں پہنچا، راستے میں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس کی احرام کی 2 چادروں میں ہی کفن دے دو، اس کا سر نہ ڈھانپنا، اس کو خوشبو نہ لگانا، یہ قیامت کے دن جب اٹھے گا اس وقت بھی لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا، یہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ یہ مبارک سفر، یہ عظیم عبادت کا سفر، مالک اس پر کیسے رحمت کرتا ہے؟ اسی حال میں مرا اور اسی حال میں قیامت کے دن اٹھے گا۔ اس حج کی اہمیت کتنی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے اس فرمان پہ غور کیجئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کچھ آدمیوں کو مختلف بستیوں میں، شہروں میں روانہ کروں جو یہ دیکھے کتنے وہ لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، یعنی صاحب استطاعت ہے، مال ان کے پاس موجود ہے، سواری ان کے پاس موجود ہے، زاد راہ ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ پھر بھی حج کے لیے نہیں آتے۔ امیر المومنین کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کچھ لوگوں کو بھیجوں جو ان لوگوں کو دیکھیں جن پہ حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ حج نہیں کرتے، ان کے اوپر جزیہ لگا دیا جائے جو کفار سے لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ما ہم بمسلمین، جس پہ حج فرض ہو، صاحب استطاعت ہو اور پھر حج کو نہ جائے وہ مسلمان نہیں ہے۔ غور کیجئے، اپنے گربانوں میں جھانکیے، ہم نے انڈیا پاکستان میں پلاٹ لینا ہو تو کس طرح پیسے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب حج کی باری آتی ہے جی پیسے کوئی نہیں، پیسے ہیں ہی نہیں، 1500 ریال تنخواہ ہے، ارے بھائی جو پلاٹ لے کے چھوڑے میں
تو کسی ایک سال پیسے جوڑ کے 2-3 ہزار حج کے لیے بھی نکال لو. جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، اور طاقت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس سبیل سے کیا مراد ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ کے گھر پہنچنے کی طاقت رکھے، اس سبیل کی طاقت رکھے. اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے 2 چیزیں بیان کی، ایک سواری اور ایک راستے کا خرچ. اب حج کا پورا پیکج جو ہے 2,500 میں 3,000 ریال میں، یہ 2,500 اور 3,000 ریال ہمیں لگاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں ان کے ذمہ جزیہ لگا دوں جو کفار سے لیا جاتا ہے، کیونکہ جو طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا اس کے لیے برابر ہے چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے. کر لیا نہ کیا والا معاملہ نہیں. ٹھیک ہے جی، جس نے کر لیا ٹھیک، جس نے نہیں کیا وہ بھی ٹھیک. علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا جس نے قدرت کے باوجود حج نہیں کیا وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا چاہے عیسائی ہو کر مرے. ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے پھر جلدی اس عمل کو پورا کر لے. وہ نہیں جانتا کہ کوئی بیماری، کوئی رکاوٹ، کوئی اس کے لیے حادثہ پیش آ سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس عمل سے رہ سکتا ہے. جب حج کا ارادہ کر لو تو جلدی اس عمل کو پورا کرو. حج کے مقابلے پر عام معاملات جو نوافل کے ضمن میں بھی نہیں آتے، جائز کے ضمن میں آتے ہیں، ہم اس دونوں کے بارے میں سوچتے حج اگلے سال کر لوں گا، پلاٹ اس سال لے لوں، حج اگلے سال کر لوں گا، مکان بنا کے کرائے پہ اس سال چڑھا دوں، حج اگلے سال کر لوں گا، گاڑی نئے ماڈل کی اس سال لے لوں. یہ عام جائز چیزیں ہیں، حرام نہیں، لیکن یہ فرض ہے. ہم فرض کو ترک کرتے ہیں اور عام چیزوں کو کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حج کا ارادہ کرے تو وہ پھر اس عمل کے اندر جلدی کرے. اور اگر کسی انسان پر حج فرض ہو وہ مر جائے تو میت کے ورثاء پر لازم ہے کہ وہ اس کی طرف سے حج کریں. صحیح بخاری میں ہے ایک عورت نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی میری ماں حج کی مان چکی تھی، ارادہ کر چکی تھی لیکن وہ نہیں کر سکی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر تیری ماں پہ قرضہ ہوتا کیا تو اس کو ادا کرتی؟ کہنے لگی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری ماں مقروض ہوتی میں اس کا قرضہ ادا کرتی. تو آپ نے فرمایا اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اس کا قرضہ ادا کرو. اس کے اوپر طاقت تھی، استطاعت تھی، قدرت تھی، اس نے نہیں کیا. اب مرنے کے بعد تم اس کی طرف سے حج ادا کرو، لیکن اس کے لیے شرط ہے جو کسی کی طرف سے حج کر رہا ہو اس نے پہلا اپنی طرف سے حج کر لیا ہو. اپنا فرض ادا کرنے کے بعد پھر نفلی کے طور پہ کسی اور کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے. حج کی شرائط کیا ہے؟ حج کس پہ فرض ہے؟ سب سے پہلی شرط حج مسلمان پہ فرض ہے. کافر پہ حج، مشرک پہ حج، جو شرک اکبر کرتا ہے، یاد کر لیجئے اس بات کو، جو شرک اکبر کی بیماری میں مبتلا ہے، جو اللہ عز و جل کے ساتھ ساتھ قبروں کے لیے بھی سجدے کرتا ہے، جو مینا میں قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ فون کر کے کہتا ہے میں نے بڑا تاپ چڑھے ہے بابا جی میری صاحب دی قبر تے بھی کالے بکرے دی نیاز دے دیو بابے کو میرا بخار لا دے. اس نے اللہ کے لیے قربانی کی اور ایک میت کے لیے، ایک مردے کے لیے، ایک بے اختیار کے لیے بھی قربانی کی. اس نے اس ذبح کی عبادت میں اس کو اللہ کا شریک بنایا. جو شرک اکبر کرے، جو غیر اللہ کو پکارے، جو غیر اللہ کو حاجت روا سمجھے، مشکل کشا سمجھے، ان کے سامنے سجدے ریز ہو، ان کی قبروں کا طواف کرے، ان کی قبروں پہ نظر و نیاز دے، ذبح اور قربانی کرے، ان سے ویسے ڈرے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ شرک اکبر کر رہا ہے، اس کے حج کی سے بدلے میں کچھ نہیں ملنے والا. مسلمان مواحد ہونا پہلی شرط ہے.
پھر مالدار ہونا، راستے کے سفر کا انتظام ہونا، اور آزاد عاقل مرد اور عورت پر حج فرض ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بچہ حج کرے پھر وہ بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد اگر صاحب استطاعت ہو تو اپنا فرضی حج ادا کرے، بچپنے میں جو اس نے کیا تھا اس سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح غلام حج کرے اور یہ پھر آزاد ہو جائے اور صاحب استطاعت ہو تو آزاد ہونے کے بعد یہ دوبارہ حج۔ عورت کے لیے یاد کر لیجئے صحیح مسلم کی روایت، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے الا یہ کہ اس عورت کا محرم موجود ہو، اور کوئی عورت بغیر محرم کے سفر۔ ہمارے ہاں سفر کیسے ہوتا ہے؟ بھابھی دیور کے ساتھ سفر کرتی ہے، بھابھی جیٹ کے ساتھ سفر کرتی ہے، ارے یہ تو بھابھی تھی، کزن کے ساتھ سفر کرتی ہے، پڑوسن کے ساتھ سفر ہوتا ہے، پڑوسن جا رہی ہے میں بھی ساتھ جا رہی ہوں،